نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کے مسائل کا بیان چل رہا تھا درس فقہ میں، اور اس میں آج اعتکاف کے مسائل کا بیان۔ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے دنیا کے سارے کاموں سے کچھ دن کے لیے 10 دن کی تعداد، آخر کے 10 روزوں میں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے باقی سارے کاموں کو ترک کر کے ایک گوشہ اختیار کر کے وہاں پر اللہ کی عبادت کے غرض سے بیٹھنا، اور مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کے غرض سے بیٹھنا تو اس میں صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہو، باقی ساری دنیا کے کاموں سے یکسوئی اختیار کر لی جائے، ترک کر دیا جائے ان کاموں کو اس مدت کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں چند اعتکاف کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے اور علاقے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور جو رمضان کے آخری عشرے کا بھی سب سے بڑا حق ہے۔ اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سب محلے والے لائق عتاب ہوں گے، اور مسجد کے اعتکاف سے رہ جانے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا۔ جس مسجد میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہو، مرد حضرات کے لیے وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ ان کے لیے لازم ہے کہ رمضان کے مہینے میں سنت کفایہ کی ادائیگی کے غرض سے کچھ لوگ ضرور بیٹھیں، اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقت با جماعت نماز نہیں ہوتی ہو تو اس میں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا بھی اہل محلہ پر لازم ہے۔ اور سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے وہ سب کی طرف سے ادا سمجھی جاتی ہے، اور اگر سبھی لوگ اس کو ترک کر دیں، کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے تو پھر سب کو اس کا وبال پہنچتا ہے۔ عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر لے اور وہاں پر اعتکاف کرے تو اس کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے جیسا ثواب ملے گا، اور یہی چیز فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور فتح کبیر میں بھی اسی طریقے سے کتاب الصوم کے باب میں اعتکاف کے بارے میں تحریر ہے۔ اسی طرح شرح طحاوی میں بھی در المختار میں اعتکاف کے باب میں یہی بات مذکور ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرے، وہیں پر اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف اتنا اجر و ثواب کا حامل ہے جیسے کہ کسی نے مسجد میں اعتکاف کیا ہو۔ جیسے مرد حضرات کے لیے ثواب ہے مسجد کا، اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر، تسبیحات، دینی علم کا سیکھنا اور سکھانا، اور دینی امور پر گفتگو کرنا، انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا، یہ چیزیں اپنا معمول بنانی چاہیے۔ بلا ضرورت بات کرنے سے احتراز کریں۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اب اس اعتکاف کے دوران اس ذکر اذکار میں سے جو چاہے کرے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، نوافل کی ادائیگی کرنا، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا، استغفار کی تسبیح کرنا، کلمے کی تسبیح کرنا، درود شریف کی ورد کرنا، اور اس دوران جب معتکف تھک کر سوتا ہے تو اس کے لیے اس سونے میں بھی عبادت کا ثواب ہے، لیکن زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف میں بے ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا، فاسد ہو جائے گا۔
اعتکاف سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ مراد نہیں جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے، کیونکہ پوری مسجد ہے تو لہٰذا مسجد میں تو وہ جس جگہ چاہے بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے، لیکن اپنے لیے جو ایک گوشہ مقرر کیا ہوا ہے وہ زیادہ افضل ہے کہ یکسوئی حاصل رہتی ہے۔ پیشاب، پخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے، لیکن کھاتے ہی فوراً گھر لوٹنا لازم ہوگا۔ افضل ترین بات یہ ہے کہ اپنی جگہ پر ہی کھانا پہنچا دیا جائے، جیسا کہ اب معمول ہے کہ اس چیز کا احترام کیا جاتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ بلا ضرورت ایک گھڑی بھی اگر باہر رہا اعتکاف کے مقام سے تو اعتکاف کے فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس مسجد میں معتکف ہے، جہاں اعتکاف کیا ہوا ہے مرد حضرات نے، اگر وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو نماز جمعہ باجماعت پڑھنے کے لیے وہاں سے نکل کر جامع مسجد تک جانا بھی درست ہے، لیکن ایسے وقت میں جائے کہ وہاں جا کر تحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنی اعتکاف والی مسجد میں واپس آنا لازم ہے۔ اگر کوئی بھولے سے اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی بلا ضرورت بلا عذر نکلا۔ اعتکاف میں بلا ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلاً کوئی بلا ضرورت خرید و فروخت میں لگ جائے، مسجد ہی کے اندر کوئی چیزیں بیچنے شروع کر دے اور کوئی خریدنا شروع کر دے، یا کوئی اعتکاف والی جگہ پر خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور محلے سے گزرتے کسی خرید و فروخت کرنے والے شخص سے کھڑے ہو کر وہ خرید و فروخت کرنے کے لیے نکل جائیں۔ ہاں، اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ حالت اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا یہ درست نہیں، حال البتہ اگر ذکر و تلاوت کرتے کرتے نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے تھک جائے تو آرام کی نیت سے تھوڑی دیر چپ بیٹھنا یہ درست ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی آرام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اسی چپ رہنے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، وعظ و نصیحت، تبلیغ کی بات، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالیں، اسی طرح بے ضرورت اور فضول باتیں بھی نہیں کریں، بلکہ ذکر، عبادت، تلاوت اور تسبیح میں اپنا وقت گزاریں۔ خلاصہ یہ کہ محض چپ رہنا ہی اسے عبادت شمار نہیں کیا جاتا، یہ عبادت ہے تو بس ذکر اذکار نہیں کر رہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنا ضروری ہے۔ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں یا خواتین اپنی نماز کی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری اشعار شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا، جو طریقہ کار ہے اعتکاف کا وہ نہیں ہوگا۔ باقی تو رمضان کے اندر نفل اعتکاف جس وقت بھی چاہے کریں، بلکہ یہ بہت ہی افضل بات ہے کہ ہر نماز کے وقت میں، یا جیسے رمضان میں تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا کچھ دیر تسبیحات اور ذکر اذکار نوافل کے لیے انسان اپنا وقت مخصوص کرتا ہے، مرد حضرات ہوں یا عورت، گھر کے اندر وہ ذکر اذکار یا مرد حضرات مسجد میں کر رہے ہیں، ہر وقت اعتکاف کی رمضان میں نیت کی جائے تو نفل اعتکاف کا ثواب بھی رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ لیکن سنت اعتکاف سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد بھی سورج غروب ہو گیا اور کسی نے شروع نہیں کیا، ابھی اعتکاف کی نیت ہی نہیں کی، تو پھر اس کا اعتکاف جو سنت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا جو ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا اگر خدا نخواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا سنت اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ معتکف کو کسی کی عیادت کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں، ہاں البتہ اگر اپنی طبعی ضرورت کے لیے باہر نکلا، جیسے قضائے حاجت کے لیے مسجد کی طرف گیا، یا جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں صرف خاتون ہے اور یہ کھانے کے وقت پر گھر چلے جاتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں، تو چلتے چلتے بیمار پرسی بھی کر لیں تو صحیح ہے، لیکن وہاں ٹھہرنا جائز نہیں کہ
کھڑی ہو کر باتوں میں گپ میں وقت لگا دیں تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بس چلتے چلتے طبیعت پوچھ لی اور پھر اپنے گھر پہنچے, اور جو بھی کام جہاں بھی جس جگہ پر شریعت میں اعتکاف کی حالت میں نکلنے کی رخصت ہے, اجازت ہے, وہاں پر بلا عذر نہ رکے, اپنا کام کیا اور فوراً واپس آ گئے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو سنت ہے, اور مستحب یہ بات ہے کہ جب بھی انسان مسجد میں جائے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے. جب بھی خواتین عبادت کے لیے جو بھی عبادت کرنے بیٹھے, تسبیحات, ذکر اذکار, حتیٰ کہ اگر گھر کے کاموں میں مصروف ہیں اور ساتھ ساتھ ذکر اذکار کر رہی ہیں مسلسل, اس کے علاوہ اور کسی اور گفتگو میں مصروف نہیں ہوں گی, تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لینا نفل اعتکاف کی, تو یہ بہتر ہے. اور افضل یہ ہے کہ وہ بھی ایک جگہ بیٹھ کر جتنی دیر عبادت کرتی ہیں, چاہے نوافل ہیں, چاہے تلاوت ہے, چاہے تسبیحات ہیں, بیٹھ کر یکسوئی سے یہ عبادت ادا کرتی ہیں, تو اس میں اعتکاف کی نیت کریں تو یہ ان کے لیے بہترین ہے. اعتکاف کی نیت دل میں کرنا کافی ہے, البتہ اگر زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو بہتر ہے. پھر رمضان کے آخری عشرے کا پورا اعتکاف سنت ہے اور باقی دنوں کا اعتکاف نفل ہے. اگر کوئی شخص رمضان ہی میں کچھ دنوں کے اعتکاف کی منت مان لے تو اس پر ان دنوں کا اعتکاف پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں, واجب, سنت اور نفل. یعنی جس کی نیت کر لی, منت مان لی, تو پھر وہ واجب ہو گیا, اور جو 10 دن کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے رمضان میں وہ سنت ہے. اور ایسے تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کر لیا یا ایک دن کے لیے یا چند دن کے لیے رمضان میں آخری عشرے کے علاوہ بھی اعتکاف کیا, اور آخری عشرے میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ چند دن کا اعتکاف کرنے کی نیت کی اور اس کے مطابق اعتکاف کیا تو یہ نفل ہو جائے گا. رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو ایک بار کی نیت کافی ہے. اپنے ضروری حاجات کے لیے اگر مسجد سے کوئی باہر نکلا یا کوئی خاتون اعتکاف کی جگہ سے قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہیں اور پھر فوراً واپس آ جاتی ہیں اپنے فراغت کے بعد, تو ان لوگوں کے لیے بار بار یا دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. اگر کوئی شخص پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرے تو یہ اعتکاف بھی مستحب ہے, باعث اجر و ثواب ہے. اور بلکہ غیر رمضان میں ویسے تو اعتکاف مسنون جو ہے سنت ہے, وہ تو رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ ہی منسلک ہے, لیکن اگر کوئی غیر رمضان میں علاوہ رمضان میں بھی قضا کے روزے رکھ رہا ہے یا نفلی روزے رکھ رہا ہے یا نظر کے, منت کے, کسی بھی قسم کے روزے, ان کے ساتھ وہ نفلی اعتکاف جب چاہے کر سکتا ہے. جب چاہے عبادت کرے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے, لیکن روزہ اعتکاف چاہے نفلی ہو, سنت ہو یا واجب, شرط ہے اعتکاف روزے ہی کے ساتھ ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. کہ جب بھی کوئی شخص عبادت کی نیت کرے تو وہ کہے کہ میں اب اعتکاف کی حالت میں ہوں, اس کے لیے روزہ ضروری ہے چاہے علاوہ رمضان میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر پائے تھے, لہٰذا اپنی زندگی کے آخری رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا, یعنی کہ آپ 10ویں روزے کے بعد اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے. اور اعتکاف میں ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے, لیکن بچے جو بیٹھیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ وہ اعتکاف کو بلا ضرورت فاسد نہ کر دیں, اعتکاف کے جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم نہ رہ جائیں. تو نیک عبادت گزار لوگ اعتکاف کریں تو اعتکاف کا زیادہ حق ادا کرتے ہیں. ایک عام سے تاثر ہے کہ صرف بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کا اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے, اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. جوان بوڑھے سب بیٹھ سکتے ہیں, لیکن بوڑھے چونکہ ان کو عبادت کی زیادہ ضرورت ہے, ان کے زیادہ لازم ہے, لہٰذا وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. تو رمضان المبارک کا یہ اعتکاف خواتین کے حق میں یوں ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف میں اپنے اعتکاف کو کسی عذر کی وجہ سے توڑ ڈالا, مثال کے طور پر 9 دن میں اٹھ گئی, 10ویں دن کا اعتکاف نہیں کر سکی, تو اب ان پر ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ
اگر وہ اس کا اعتکاف کریں گی تو ان کو روزہ بھی رکھنا ہوگا اس کی قضا کے لیے، ورنہ اگلے رمضان کی نیت کر کے، تو جب رمضان کے روزے آئے تو اس میں وہ جو ایک دن ان کا چھوٹ گیا تھا جبکہ انہوں نے 10 دن کی نیت کی تھی، تو پھر ایسی صورت میں خواتین پہ لازم ہوگا کہ وہ کسی ایک دن میں پورے جو 10واں دن پورا کرنے کے لیے اپنے اعتکاف کی قضا کر لیں. رمضان کے روزے تو چل رہے ہوں گے ان کے، وہ روزہ تو رکھا ہوگا. اور اگر کوئی خواتین رمضان میں اعتکاف کر رہی ہیں آخری عشرے میں یا نفلی اعتکاف کسی بھی قسم کا، اور اس میں ان کو مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف ختم ہو جائے گا، باہر نکل آئیں. اسی طرح سے اگر کسی نے نظریہ منت کی تھی کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گی اور اس کا اعتکاف اسی مخصوص ایام کے شروع ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ فراغت کے بعد روزے کی حالت میں اعتکاف کو دوبارہ کریں گی، کیونکہ یہ واجب ہے ان کے اوپر کہ وہ اس اعتکاف کی قضا کریں گی. لہذا وہ رمضان کے مہینے ہی میں بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہیں، اور اگر عام دنوں میں کریں گی، اگر قضا روزے ان کے ذمہ لازم ہے تو وہ رکھیں اور ساتھ میں ہی اعتکاف کی جو نیت تھی وہ کر لیں، تو ان کا یہ اعتکاف کی قضا بھی پوری ہو جائے گی. شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، اور غیر شادی شدہ بچی جب بالغ لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے گی. خواتین کے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مکان کا کوئی حصہ اعتکاف کے لیے تجویز کر لیں، بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ اٹھیں، وہیں پر عبادت کرتی رہیں، ذکر اذکار کرتی رہیں، اور 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف رہیں، سوائے شرعی حاجات کے اس جگہ سے نہ اٹھیں. اور اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اس چیز کا بھی اہتمام رکھیں. ایک مسجد ہے محلے کے اندر اور اس میں جتنے چاہے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں. فرض کریں اگر کسی جگہ پر سارے اہل محلہ ہی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے بڑی افضل بات ہے، سب کے سب اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. معتکف کے لیے پوری مسجد میں جہاں چاہے دن رات بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اور مرد ہو یا عورت ان کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی نیت سے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے. البتہ اتنی گنجائش ہے کہ کبھی اگر قضائے حاجت کے لیے گئے اور استنجا وغیرہ کا تقاضا پورا کیا تو وضو کے بجائے 2-4 لوٹے پانی کے بدن سے ڈال لیں. معتکف کو ضروری تقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں ٹھہرنا چاہیے. اب اگر کوئی اعتکاف میں ہے اور خاتون اور گھر میں اٹیچ باتھ میں گئی اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ قضائے حاجت کے بعد فراغت سے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کا بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا ہے، اعتکاف والی جگہ سے باہر رہنا ہے. اتنی اجازت ہے کہ اگر قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں تو تھوڑا سا پانی اپنے جسم میں ڈال کے فوراً باہر نکلے. باقاعدہ غسل کا اہتمام جس طرح سے کیا جاتا ہے اس میں ٹائم صرف کرنا بھی ایسے ہی شمار ہوگا کہ بلا ضرورت کے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں ہے. تو اگر گھڑی بھر بھی باہر نہیں بلا ضرورت تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صاحبین کے نزدیک نہیں ٹوٹتا اور امام صاحب کے قول میں احتیاط ہے اور صاحبین کے قول میں وسعت ہے، گنجائش ہے. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو چاروں طرف چادریں لگا کر ایک حجرہ سا بنا دیا جاتا ہے، یہ کوئی بہت ضروری اور لازم اور اعتکاف کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ چادریں معتکف کی تنہائی، یکسوئی اور آرام وغیرہ کے واسطے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اعتکاف ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز لازم نہیں ہے. معتکف کے لیے اعتکاف کی اصل روح کو سمجھنا ضروری ہے کہ اتنے دنوں کو خاص انقطاع اللہ میں گزارے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ساری دنیاوی کاموں سے منقطع ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور پوری وسعت اور گنجائش کے بقدر تمام دنیاوی مشاغل کو ختم کر دیں گے. البتہ جن کاموں کے بغیر گزارا ہی نہیں، چارہ ہی نہیں، جیسے کہ اعتکاف کی جگہ سے قضائے حاجت کے لیے نکلنا، تو یہ چیز ان کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دنیاوی مصروفیت یہ جائز نہیں، بلکہ رمضان میں روزوں میں گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، اس طرح کی چیزیں تو ویسے عام دنوں میں بھی بہت گناہ کا سبب ہے، لیکن رمضان کی حالت میں اس قسم کے امور کرنا یہ نیکی برباد گناہ لازم کی مقدار ہے.
ایسے محرمات سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ اعتکاف اور رمضان کے روزے دونوں کی تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ اعتکاف میں اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سنت غسل کرنے کے لیے کہ جمعہ کا دن ہے چلو غسل کریں، ایسی صورتوں میں اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ بیت الخلا اور وضو خانہ یہ اعتکاف کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ معتکف کے لیے ان جگہوں پر صرف حاجت کے لیے یا وضو کے لیے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ یہاں بلا ضرورت ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے رمضان کے آخری حصے کا اعتکاف شروع کیا اور درمیان میں چھوڑ دیا تو اس کی قضا کے بارے میں بھی 3 قول ہے۔ اول تو یہ کہ رمضان مبارک کے آخری حصے کا اعتکاف سنت ہے، کسی نے توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک عظیم دولت سے محروم کر لیا۔ عام طور پر اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نفل عبادت جب شروع کر لی جائے تو فقہ کا قاعدہ ہے کہ وہ لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر دن کا اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے جس دن کا اعتکاف توڑا ہے صرف اسی دن کی قضا لازم ہے۔ بہت سے اکابر علماء کرام نے اس قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس نے آخری عشرے کے اعتکاف کو لازم کر لیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا، توڑ دیا، تو اس کے اوپر جتنے دنوں کا توڑا ہے اس کی قضا لازم آئے گی۔ اب اختیار حاصل ہے، لیکن افضل ترین بات یہ ہے کہ اکابر علماء کے قول کو اختیار کیا جائے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس کو پورا کر لیا جائے۔ اگر اعتکاف کے دنوں کی منت مانی تھی تو جتنے دن کی مانی ہو اتنے دن کا اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، تو اگر علاوہ رمضان کے اعتکاف کے دنوں کی منت کو پورا کر رہے ہیں تو 7 روزہ رکھنا بھی واجب رہے گا۔ جب تک یہ واجب ادا نہیں کریں گے یہ ذمے میں اسی طرح سے باقی رہے گا۔ اگر اس واجب کو پورا کیے بغیر مر گئے تو اور قدرت کے باوجود واجب روزوں کے ادا نہ کرنے کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، اور ذمے میں روزوں کا فدیہ کرنے کی وصیت بھی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی روزہ رکھنے سے قاصر ہے تو اعتکاف وہ اسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے ذمے اعتکاف تھا جس کے بارے میں اس نے نیت کر رکھی تھی اور منت مان رکھی تھی، تو جیسا کہ حکم ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں محتاج کو 2 وقت کھانا کھلا دے یا صدقہ فطر کی مقدار مقلہ دے دے یا نقد روپے دے دے، تو پھر اس میں جو ہے یہ کافی ہے، کیونکہ روزے ہی کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا اعتکاف کی منت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے توبہ استغفار کرتی رہے۔ اس کے بعد روزے کے کچھ متفرق مسائل ہیں کہ روزہ رکھ کر گناہ کے کام نہیں کیے جائیں کہ روزے کے ثواب اور اس کے فوائد باطل ہو جاتے ہیں، تو دنیا کے ایسے منظر ہیں جو عام طور پر بھی گناہ میں شامل ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ خود ان گناہوں سے خاص طور پہ رمضان میں بچنے کا اہتمام اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو عام دنوں میں بھی محفوظ رکھیں گے۔ اس طرح سے بعض لوگ رمضان کے علاوہ میں عصر اور مغرب کے درمیانی وقفے میں مختصر سا روزہ رکھتے ہیں، اور عموماً اس کے بارے میں ان کا ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب کوئی مردہ ان کے اہل خانہ میں سے عزیز میں سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے مردے کو کوئی ایسی چیز کھلائیں گے جو مردے کے لیے باعث عذاب ہوگی، یا یہ کہ جمعرات کے دن روحیں گھروں سے نکلتی ہیں تو اس دن ان کو وہ ان کے لیے کچھ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو کھلایا پلایا جائے گا، اور ساتھ میں لوگ ایک مختصر دن کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان۔ تو بات کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمیں کوئی فرشتے آنے والے کوئی ایسی چیز کھلائیں گے جو ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوگی، تو لہٰذا جو شخص اس دوران عصر سے مغرب کے درمیان روزے رکھتا رہا تو وہ اس کو کھانے سے انکار کر دے گا، باقی عام مردہ اس کو کھا لے گا۔ تو یہ بالکل غلط من گھڑت بے بنیاد باتیں ہیں، یہ مختصر روزے شریعت سے ثابت نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا سخت گناہ کی بات ہے،
تو جو خواتین عصر سے مغرب تک کا روزہ رکھتی ہیں اور اس دوران کھانے پینے سے اجتناب کرتی ہیں، شرعاً ان کا یہ روزہ بھی شمار نہیں ہوتا، بلکہ اپنی طرف سے دین میں ایک نئی چیز بھرنے کی وجہ سے بدعت لازم کرنے کا گناہ اپنے سر پہ لیتی ہیں، لہٰذا اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ جبکہ عاشورہ محرم کا روزہ ہو گیا یا پھر رمضان کی شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، تو یہ سب کے سب کچھ روایات سے ثابت ہیں، متبرک چلے آ رہے ہیں۔ عاشورہ محرم کے دستے کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سامنے دن کا روزہ فرض تھا، روایات سے ثابت ہے۔ بعد میں پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کا روزہ باعث ثواب ہو گیا، مستحب ہو گیا۔ بہرحال اس دن کے روزے اور دوسرے اعمال کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس دن کے روزے کو کربلا کے واقعات سے منسلک کر کے عجیب بے بنیاد سی کہانیاں بناتے ہیں، یہ سب بالکل من گھڑت بات ہے۔ اس کے بعد عید الفطر کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا جائز ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید اور اس کے بعد لگاتار 3 دن ایام تشریق ہے، کھانے پینے کے دن ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا ثواب نہیں بلکہ ممنوع ہے، تو اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے گناہ ہے۔ تو 5 دن کا روزہ رکھنا جائز ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے فوراً متصل 3 دن، اس کے بعد عید کے دوسرے دن سے 3 دن، یعنی یہ ایام تشریق کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ جو غیر معتکف لوگ ہیں، مسجد کے اندر ان کا سونا مکروہ ہے، اور اگر خواتین ہیں گھر میں تو اعتکاف کی جگہ میں جو خاتون بیٹھے ان کے پاس آ کر کوئی سو جائے، ویسے اگر رات کو تنہائی کی وجہ سے کسی کو پاس سلا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر کے افراد اعتکاف والی جگہ سے ہٹ کر سویا کریں خاتون کے پاس سے، تاکہ گفتگو میں بلا وجہ مشغول ہونے کا کوئی شبہ اور اندیشہ باقی نہ رہے۔ ہاں مطلب دینی ذکر اذکار اور تسبیحات کے لیے وہاں پر سب اکٹھے ہو جایا کریں تو یہ بہت ہی افضل بات ہے، ایک اجتماعی عبادت کا ثواب۔ اور دین کی باتیں اگر ہو رہی ہیں اور واضح نصیحت کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی اس دوران جائز ہے، ایسے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی پر غسل لازم تھا اور اس نے اسی حالت میں سحری کر لی تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، اس میں کوئی تردد نہیں، لیکن اس پر حکم یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے پاکی حاصل کر لے۔ اب چونکہ پاکی کسی کے اوپر فرض ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنے اختیار سے نہیں کی، تو اس کے لیے روزہ رکھنا تو اس کا روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن چونکہ ناپاکی کی حالت میں اس نے اختیار سے وقت گزارا ہے تو وہ بہت سخت گنہگار ہوگا۔ ایسی صورت میں غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ کوئی نماز فوت ہو جائے، اس کی نماز قضا ہو جائے، یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ 6 عید کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عید کے دوسرے دن سے روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے مہینے میں جب بھی 6 روزے رکھ لیے جائیں، چاہے لگاتار رکھیں چاہے الگ الگ متفرق طور پر رکھیں، ثواب پورا ملے گا۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو عید کے دوسرے دن روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ عید کے دوسرے دن سے روزے شروع کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شرعاً عید الفطر کا دوسرے دن سے ایام تشریق شمار نہیں ہوتا، صرف پہلا دن ہی ایام تشریق میں شامل ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے رمضان کی قضا روزے بھی شمار نہیں ہوتے، ادا نہیں ہوتے۔ البتہ کسی نے اگر رمضان میں روزے چھوڑے ہیں قضا اور وہ شوال کے روزے رکھ رہا ہے، اس میں وہ نیت قضا کی کر رہا ہے تو اس کے قضا شمار ہو جائیں گے، لیکن اگر نہیں کی اور شوال کے 6 روزے نفلی روزوں کی نیت سے ثواب کی نیت سے کیے تو اس نیت کی وجہ سے یہ روزے اس کے قضا رمضان کے روزے شمار نہیں ہوں گے، جب تک نیت نہیں کرے گا اس کے ذمہ لازم نہیں ہوں گے، وہ روزے نفلی حیثیت سے ہی باعث اجر و ثواب بنیں گے۔ البتہ عورتوں کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں وہ ان کو شوال میں بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ ان کو تب ملے گی کہ جب وہ فرض روزوں کے علاوہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھیں گی۔ اس کے بعد سحری آخری وقت میں کھانا مستحب ہے، اور سحری کے بعد اگر کوئی سو جائے اور اس کی فجر کی نماز سے قضا ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو اس کا یہ سونا مکروہ ہے، ورنہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سو جائے اور وہ نماز کو قضا نہیں کرے، نماز کے وقت تک اٹھ جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب ایک شخص ہے جو کسی دوسرے ملک میں مثلا عرب ممالک میں ہے، وہاں کام کرتا ہے اور رمضان کے روزے عرب ممالک کے حساب سے ہی رکھے گا،
یعنی کہ پاکستان سے 1-2 روز قبل ہی وہاں روزے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص رمضان کے آخر میں پاکستان آئے دوسری جگہ پر، اس نے پہلے سے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے، اور اس کے حساب سے وہ یہاں کے روزوں سے، اب پاکستان کے روزوں سے اس کے روزے آگے چل رہے تھے، اور یہاں پر ابھی روزے باقی تھے. تو اب فرض کریں کہ کوئی وہاں پر 29 روزے رکھ کر آیا اور یہاں پر آیا، تو یہاں پر ابھی ہم 1-2 روزے پاکستان میں اس سے پیچھے تھے، اس دن کے 3 دن کے شمار کر کے، اس کے بعد جبکہ یہاں رمضان چل رہے ہوں اور جس جگہ سے وہ آئے ہوں وہاں عید ہو رہی ہو، تو ان کے لیے یہاں پر عید منانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کی رویت کا حساب ہوگا. البتہ اس کے برعکس ایک صورتحال پیش آئے کہ بعض لوگ پاکستان سے ان ممالک میں چلے جائیں جو رمضان میں ہم سے آگے ہیں، ایک آدھ روزہ ان کا آگے ہو رہا ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کے مسئلے کے اعتبار سے عید کریں گے. جو روزے وہاں چل رہے ہیں، اب یہاں پر اگر 28واں روزہ تھا اور وہاں پر 29واں روزہ چل رہا ہے، تو وہ وہاں پر 29واں روزہ رکھیں گے. اب اس کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے یا ان کے لحاظ سے 30 دن کے اندر چاند نظر آ جاتا ہے اور یہاں 29 میں ہے، اس کا جو روزہ چھوٹ گیا ہے، تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا جب وہ واپس لوٹ آئے گا، چونکہ اس کے روزے تعداد میں اگر کسی کا 28 میں ہے اور وہاں پر 29 روزے کو چاند نظر آ گیا، تو کیونکہ 28 دن کا رمضان تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا جب قضا روزہ ہو جائے گا اس کے لیے اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کی قضا کرے اور ان کے ساتھ عید منا لیں. جہاں پر وہ موجود ہے وہاں پہ چاند نظر آ جائے تو وہاں پر عید اس کے لیے لازم ہوگی، جبکہ پاکستان میں ابھی عید نہیں ہوگی، لیکن جس جگہ جو ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کو رمضان کے روزوں اور عید کا حکم اس پر لاگو ہوگا، اس کو پورا کرنا ہوگا. پھر رمضان کے بعد عید کا کانسیپٹ کیا ہے کہ رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک نعمت نہیں بلکہ بہت سی نعمتوں کا مجموعہ ہے. اللہ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ذکر، تسبیح، کلمہ، درود شریف کا ورد کرتے ہیں. اس لیے روزے دار کو اپنے روزے پورے کرنے کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا. حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی جو اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف ختم ہوا تو اس سے اگلے دن عید الفطر شروع ہو گئی. اب ہر دن ایک ایک افطار ہوتا تھا روزے کا، لیکن عید الفطر کو پورے مہینے کا افطار اس کو حاصل ہو گیا، تو پورے مہینے کے افطار کی خوشی بھی اس میں شامل ہے. دوسری قومیں اپنے تہوار کے دن کھیل کود یا فضول کاموں اور مشغلوں میں گزارتی ہیں، مگر اہل اسلام پر خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس دن کی خوشی کو بھی عبادت کا دن بنایا جائے. لہٰذا رمضان شریف کی بخیر و خوبی اور عبادت کے شوق سے روزے گزار دینے کی خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 عبادتیں مقرر کی ہیں: نماز عید، دوسرا صدقہ فطر، تیسرا عید الاضحیٰ میں حج بیت اللہ کے ذی الحجہ کے ایام میں. تو حج اگرچہ ذی الحج میں ہوتا ہے، مگر رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال سے حج کے ایام، حج کا موسم حج شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ چیز بھی اجر و ثواب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متصل ہے. اب کچھ لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ روزے رکھ لیتے ہیں، تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے اسلام شرط ہے. غیر مسلم اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے عقائد میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کو اسلام کی ترغیب دینا یہ مسلمانوں پر لازم ہے. پھر جمعۃ الوداع کا روزہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی خصوصی عبادت مقرر نہیں کی ہے. رمضان کی ہر رات اور ہر دن ایک سے ایک اعلیٰ ہے، خصوصاً رمضان کے جمعے اور جمعے کی راتیں، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور ان میں سے بھی 7 راتیں. ان میں تلاوت، ذکر، نوافل، استغفار، درود شریف جس قدر ممکن ہو کثرت کرنی چاہیے. خصوصاً یہ کلمے کثرت سے پڑھنے چاہیے: لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. تو اس طرح کے ذکر اذکار کرتے رہنے چاہیے. یہاں پر رمضان سے متعلق متفرق مسائل کا بیان بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کا بیان اگلے درس میں کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.